وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. محترم مکرم سامعین کرام، یقیناً ہر مسلمان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اسے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. سمجھ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک سمجھ کے اس کو من و ان قبول کر لینا، ایک سمجھنے کے بعد اپنی منمانی کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں پہلی سمجھ عطا فرمائے، دوسری سے اللہ محفوظ فرمائے. یہ ایسے ہی حال ہے کہ آدمی دیکھتا ہے سگریٹ کی جو ڈبیا ہوتی ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ سگریٹ پینا جو ہے وہ دل کی بیماریوں کا باعث ہے، کینسر کا باعث ہے. لیکن اس کے باوجود ایک احمق آدمی جو ہے اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے. اور جس آدمی کو یہ پتہ چل گیا کہ اس کی آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں، پھر بھی وہ نہیں مانتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی احمقیت اس کے اندر ہے کہ وہ اپنی عقل کو یوز کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، شیطان کے تابع ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو اللہ نے ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا کہ تمہیں جو اچھا کام لگے میری رضا کے لیے کر لینا. ایسا کام نہیں کیا. اللہ کو پتا تھا کہ جتنے انسان میں پیدا کر رہا ہوں اتنے ہی میں نے ان کو دماغ عطا کیے، اور شیطان کی یہ خواہش ہے کہ ہر دماغ جو ہے اس کی جکڑ میں آ جائے، اس کے تابع ہو جائے. فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ. یہ تو ابا جی آدم علیہ السلام سے کام چلا تھا کہ شیطان نے وہاں سے ہی آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے پھسلایا، اور وہ آج تک اپنی ڈیوٹی کرتا آ رہا. تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اپنی رحمت، اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ دنیا میں بھیجے اپنے نبیوں کے ذریعے. ہمیں تو یہاں تک حکم نہیں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کائنات کے رب نے کہا کہ اگر تمہیں میری تکبیر بیان کرنی ہے تو ایسے بیان کرو جیسے میں نے تمہیں حکم دیا. اپنی منمانی کی اجازت نہیں. تو اب کیا تھا کہ اللہ اگر اتنے اسلام میں ضروری ہے تیری اتباع،
تو ہم اپنا وقار کیسے پائیں گے؟ اللہ نے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ کائنات کے رب نے فرمایا کہ تم میری طرف سے آنے والی ہدایت کے تابع ہوتے جاؤ، میں دنیا و آخرت کے سب خوف تم سے دور کر دوں گا۔ اب پھر بات یہ تھی کہ کائنات کے رب نے وہ ہدایت کیسے نازل فرمائی؟ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایت عطا فرمائی جس کے بارے میں کائنات کے رب نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اے دنیا جہان کے لوگوں، میں نے یہ قرآن تمہارے لیے بھیجا ہے اس لیے کہ تم اس سے ہدایت پاؤ۔ اب قومیں اس سے ہدایت پا جائیں، لوگ اس سے ہدایت پا جائیں، تو بات کرنے کی یہ تھی کہ آیا کہ جو لوگ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ حکم تو آیا ہے کہ اس کو ماننا ہے۔ آیا کوئی آدمی نہیں مانتا تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ دو باتیں میں نے عرض کرنی ہے کہ ایک وہ جو جیسے سگریٹ کی ڈبی کے اوپر لکھا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے وہ نہیں یوز کرتا، ایک وہ جو یوز کرتا ہے۔ اسی طرح جو قرآن میں لکھا ہے، جو اس کو مانتا ہے اور جو نہیں مانتا، ان دونوں کے فوائد اور نقصانات میں نے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں اور اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات جو ہیں ہم تک پہنچائیں، اور اس کے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے زیر اور زبر تک کا فرق ہونے نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے اندر فرق نہیں ہونے دیا۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہوگی۔ اور پھر اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ بتلا دیا کہ اے میرے پاک پیغمبر، یہ قرآن جو ہے اس کو ہم نے کیا نازل کیا؟ مبارکن، کیا نازل کیا؟ بابرکت بنا کے نازل کیا۔ یعنی کہ اگر تمہیں برکت چاہیے، اگر تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ برکت والا سما چاہیے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں تھا، برکتیں ختم نہیں ہوئی۔ یہ نہیں تھا کہ اللہ نے محمد رسول اللہ کے ساتھیوں کو برکتیں عطا فرما دی، اب ہمارے لیے کچھ نہیں بچا۔ نہیں، یہ قرآن ہی برکت والی کتاب ہے، جتنا زیادہ اس پہ عمل ہوگا کائنات کرم آسمان سے اتنی برکتیں نازل ہوگا۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ یہ کلیہ اس وقت سے چلا ہے جب سے ابا جی آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے۔ یہ کلیہ اس وقت سے چلا تھا جب نوح پیغمبر تھے، صالح پیغمبر تھے، ہود پیغمبر تھے، ابراہیم پیغمبر تھے۔ یہ کلیہ اللہ نے اس وقت نازل فرمایا تھا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ کائنات کے رب نے اس وقت نازل کر دیا تھا، فرمایا یہ کلیہ لیتے جاؤ، لوگوں کو سمجھاتے جاؤ کہ میں نے جن جن لوگوں پہ عذاب نازل کیا ہے، جن جن لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، جن جن لوگوں کو مصیبتیں میری طرف سے آئی ہیں عذاب کی صورت میں، ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش کی، ایک ہوتا ہے عذاب کی صورت میں۔ کائنات کے رب نے جن پہ عذاب نازل کیا ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ نے فرمایا کہ کلیہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈر جائیں، ایمان لائیں اور اللہ سے ڈر جائیں، تو ان کے لیے کائنات کے رب نے آسمان سے برکتوں کے اور رحمتوں کے، اکیلا آسمان ہی نہیں بلکہ کائنات کے رب نے فرمایا زمین سے بھی برکتوں کے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین بھی آسمان بھی اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل کرنا شروع کر دیتی ہے انسان۔
لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہوں نے وہ ذلیل کام کیا تھا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی، جو حکم اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ان پہ بھیجا تھا اس کے مخالف ہو گئے تھے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کائنات کے رب نے ان کی پکڑ فرما لی ان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ آئیے میرے بھائیوں، یہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ یار میں تو عالم دین نہیں ہوں، میں تو قرآن پڑھا نہیں ہوں، یا مجھے قرآن تو تھوڑا بہت ناظرہ آتا ہے، تو میرا کیا حق بنتا ہے؟ آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ کائنات کے رب نے فرمایا کہ اے لوگو، اے میرے پاک پیغمبر کی امت، تمہاری ڈیوٹی میں لگانے لگا۔ وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایسے لوگ ہو، ایسی امت ہو، ایسی جماعت ہو، میرے پاک پیغمبر کے ایسے پروانے ہو کہ تمہارا کام ہی یہ ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا۔ یہ روزی کمانا ہمارا کام نہیں ہے، یہ ہے ہمارے گزارے کے لیے، یہ ہے ہمارے پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ہم اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے جائیں اور ساتھ میں ہماری اصل ڈیوٹی جو ہے اس کو کبھی نہ بھولیں۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے تمہیں اے جنوں اور انسانوں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ ڈیوٹی ہماری تھی کہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ تو ہم نے کیا سمجھا؟ ہم نے سمجھا کہ کوئی بات نہیں، ڈیوٹی کو تھوڑا کم کرو اور کم کرو اور کم کرو، کرتے 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 آج ہم اس لیول پہ آگے ہیں کہ قرآن پاک کئی دنوں سے کھولا نہیں۔ کچھ ایسا ہوا، ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا، میں بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا، اور میں نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی تو مجھے احساس ہوا کہ واقعہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ واقعہ ایسے تھا کہ ایک صاحب آئے، بڑے ادب سے بیٹھے، مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب قرآن پاک کا کفارہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قرآن پاک کیا کفارہ؟ انہوں نے کہا کہ جی گھر میں نا قرآن پاک پڑھا تھا، وہ ہم نے ایک تختی لگوائی ہوئی تھی، پٹی لگوائی ہوئی تھی، اس کے اوپر رکھا تھا، وہ کچھ ایسا کھولا نہیں ہے تو اس کو سیوم کھا گیا، تو اس کا کفارہ بتا دیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں میں سکتے میں آ گیا کہ یار مسلمانوں کا گھر ہے، یہ وہ گھر ہے جس نے وعدہ کیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ گھر ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری فوج، ہماری فلاح، ہماری کامیابی اللہ کے قرآن میں ہے، یہ وہ وعدہ کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا پرچار کروں گا، یہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف۔ لیکن یہ کیا تھا کہ قرآن جو نیکی کا حکم کرنے والی کتاب تھی، وہ ایک جگہ پہ پڑھی، پتہ نہیں کتنا عرصہ پڑھی، اس نے تو کچھ دیر کہا، قرآن پاک پڑھا 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 پڑھا، اسے سیوں کی دیمک کھا جائے تو کیا مسلمان کی غیرت ہوگی؟ کیا اس کی قرآن سے محبت ہوگی؟ کیا کفارہ دو گے میرے اللہ کی زبان کا؟ یہ تو اللہ کی زبان ہے، قرآن کس کی کلام ہے؟ اللہ کی کلام۔ اللہ کی کلام کا کیا کفارہ دے سکتے ہو؟ لائیے دنیا کے سارے خزانے ڈھیر کر دیجیے، خدا کی قسم اللہ کی کلام کے ایک لفظ کا، ایک حرف کا کفارہ نہیں ادا ہوتا۔ یہ قرآن ہے، ہماری محبت کی کتاب تھی،
ہمارے لگن کی کتاب تھی، اتنی محبت تھی. ہم چھوٹے چھوٹے بلکہ جو ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے زیادہ دیکھا ہوگا. جو ان کے بزرگ تھے وہ دیکھتے تھے کہ صبح صبح جب ٹائم ہوتا تھا سب قرآن پاک لے کے بیٹھتے تھے، تلاوت کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے دودھ کو، دہی کو، لسی کو، کسی چیز کو ہاتھ لگانا اتنا پاپ ہے کہ تم نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور دودھ کو ہاتھ لگا دیا. وہ یہ سمجھتے تھے. لیکن جیسے جیسے ہم جدید دور میں آتے گئے، جیسے جیسے ہم اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے گئے، ویسے ویسے ہماری روشنی جو ہے وہ شیطان کی طرف تو بڑھ گئی، رحمان کی طرف سے کم. لیکن اصل میں یہ روشنی نہیں ہے، یہ روشنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ یہ روشنی نہیں ہے، یہ ظلمات ہے، اندھیرے ہیں. یہ اللہ کی روشنی جو ہے اصل روشنی ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. کائنات کا رب وہ رب ہے جو تمہیں اندھیروں سے نکالتا ہے، بدکاریوں سے نکالتا ہے، بے حیائیوں سے نکالتا ہے. وہ تمہیں لے کے آتا ہے اس پلیٹ فارم کی طرف، اس حیا کی طرف، اس قرآن کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل کیا. تو میرے بھائیوں، ہمارا سب سے بڑا جرم کیا ہوا کہ ہم نے اپنی ڈیوٹی چھوڑ دی. دو چیزیں میں نے جو عرض کر دی. پہلے قرآن کو ماننے والے، پہلے دوسرے قرآن کو ماننے والے زبان سے، عمل سے نہیں. تو ہم نے جو ڈیوٹی تھی اس کو نبھایا. یار خدایا، کبھی ہم نے غور کیا کہ میرے بیٹے کو، میری بیٹی کو حیا سمجھانا میری ذمہ داری ہے، اسلام سمجھانا میری ذمہ داری ہے، دین سکھانا میری ذمہ داری ہے. پھر کہتے ہیں مولوی صاحب میں تو پڑھا لکھا نہیں، میں کیسے سمجھاؤں؟ یار کبھی قرآن پاک لے کے بیٹھا کریں، ایک آیت پڑھیں، اردو ترجمہ پڑھیں، مت چھوڑے تشریح. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ سب کی تشریح چھوڑ دیں. یار کبھی یہ تو غور کریں کہ قرآن پاک میں لے کے بیٹھوں، اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنی بیوی کو گھر میں بٹھاؤں، آؤ فجر کی نماز پڑھ لی ہے، آؤ میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں قرآن کا حدیث کا درس دیتا ہوں، سبق دیتا ہوں، آؤ سیکھو. میں بھی سیکھتا ہوں، تم بھی سیکھو. ایک آیت پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، 2 بار 3 بار 4 بار پڑھو. جب سمجھ آ جائے اپنے بچوں کو سمجھاؤ، خود سمجھو، ان کو پڑھ کے سناؤ. میرے بھائیوں، یہ وہ کام ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ دیا. ورنہ کیا تھا، کیا ضرورت تھی؟ میں واقعہ نہیں بیان کر رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں. کیا ضرورت تھی اللہ کو بندے کو سزا دینے کہ فرشتے آئے، اللہ تمہیں فلاں بستی کو الٹنے کا حکم دیا، اس کے اندر ایک نیک بزرگ تیری عبادت میں لگا رکھتا ہے، اللہ نے کہا اس کو بھی گرا. کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ خود عبادت کرتا ہے، لوگوں کو نہیں کہتا. کسی کو نہیں کہتا عبادت کرتا، کسی کو نہیں کہتا اللہ کے کلام کی طرف آ جاؤ، کسی کو نہیں کہتا محمد رسول اللہ کے فرمان کو. تو میرے بھائیوں، ہم یہ کہتے ہیں جو جہاں لگا ہے صحیح لگا ہے. اگر وہ صحیح لگا ہے، چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، جرم کرنے والا، گناہ کرنے والا، بے حیائی کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا، تو انسانیت کہاں ہے؟ تو میرے بھائیوں، پہلی بات یہ تھی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہوں. اگر ہمیں واقعتاً اس عبارت کو ماننا ہے جو اللہ نے قرآن کی صورت میں ہمارے پاس بھیجی ہے، تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا تابع ہونا ہے. یا دوسرے پھر ہم وہ بن سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے سگریٹ پینے والے کی مثال دی کہ وہ ڈبی میں پڑتا رہتا ہے کہ سگریٹ نقصان دے، پیتا بھی رہتا. ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا نا کہ
آج مولوی کہتے ہیں دجال آئے گا، دجال آئے گا، وہ متھے تے کافر بھی لکھا ہے گا، کافر لکھا ہے گا، تو لوگ انہوں منن گے، بیٹا پاگل کہڑے جانتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ وہ سگریٹ پی رہا تھا، میں نے کہا ذرا جیب سے نکالا اس نے، کہا یہ کیا لکھا ہوا؟ کہا جی سگریٹ جو ہے وہ پینا مضر سے ہے۔ کہا تم پی رہے ہو؟ کہا ہاں جی پی رہا ہوں۔ انہوں نے تیرے جیسے کہ میرے مانے دیکھ کے مانیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ شان و شوکت، یہ وقار، یہ عزت خدا کی قسم تب تک ہے جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، اور یہ پتہ نہیں اس زندگی میں ہے بھی کہ نہیں ہے، کہیں اسے زندگی میں چھن جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پہلا ہمارا گناہ کیا ہے، پہلا ہمارا ظلم کیا ہے کہ ہم نے جس کتاب کو مانا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم نے مانا کہ وہ کتاب ہے جو متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس کے اندر کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ ہم نے مانا الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ھدی ورحمۃ للمحسنین، ہم نے مانا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ جو اللہ نے محسنین کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے نازل فرمائی، ہم نے یہ مانا۔ اس کے باوجود ہم نیکی نہ کریں، اس کے باوجود ہم محمد رسول اللہ کے فرمان کو تسلیم نہ کریں، اپنی منمانی کریں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہم نے وہ حال کیا ہے کہ جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا فرمان یہ کہتا ہے، محمد رسول اللہ کا بیان یہ کہتا ہے، لیکن کرتے اپنی منمانی ہیں۔ ایسے لوگ یہ بدبخت ہے کہ جن کو علم ہونے کے باوجود بھی اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ میں نے نہیں کہا، اللہ کے قرآن نے کہا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کائنات کے رب نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ جب محمد رسول اللہ کی ایک حکم کی مخالفت جان بوجھ کے کرے گا، میں کائنات کا رب کہتا ہوں، میں اسے فتنوں میں مبتلا کروں گا، میں اسے عذاب علیم سے دوچار کروں گا۔ کس کو کروں گا؟ جو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کے مخالفت کرے گا، اس کو میں فتنوں میں مبتلا کروں گا۔ فتنے میں نہیں آج اتنے فتنے ہیں، خدا کی قسم بعض دفعہ سمجھ نہیں آتا، اتنی پیچیدگیاں ہو گئی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ اس مسئلے کو حل کیسے کریں۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ہمارے بینکاری نظام وہ اتنا واضح کرتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر یہ ہے، وہ بعد میں بریک بریک کے بعد میں پڑتا ہے کہ یہ شرائط کے مسئلہ ہے، پھر پتہ چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ کرنے کے لیے ہم نے قرآن پاک کا سہارا لیا، ظلم کرنے کے لیے ہم نے قرآن پاک کا سہارا لیا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میرے پاس ایک آدمی آیا، کہتے جی بیمہ پالیسی، اب وہ قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دے رہے ہیں کہ باپ جو ہے اس کا کمزور ہو جائے اور آپ جو ہے اس کی کمزور ہو تو پھر کیا ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ اب خود مجھے قرآن پاک کا حوالہ دے رہے، یہ تو اللہ کی رحمت سے میں نے ترجمہ پڑھا ہوا تھا۔ میں نے کہا تمہیں یہ پتا کہ آیت کس کے بارے میں نازل ہو رہی ہے؟ بیوقوف آدمی یہ خرچ کرنے کے بارے میں نازل ہو رہی ہے، اللہ کے جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اس کے لیے یہ ہے۔ تو نے کیا حساب لگا کے یہ فٹ کر دیا؟ لوگ جو ہے سہارا لے لیں، میں گاڑی میں بیٹھا اپنا واقعہ سنا، میں کسی کا نہیں سنا رہا، گاڑی میں بیٹھا آدمی آیا کہ یہ دیکھو یہ کلونجی ہے، میں نے اس میں ڈالی ہے، اس کے اندر میں نے سنا مکی ڈالی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کلونجی جو ہے وہ موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے، مانو اس کو۔ جو نہیں مانتا، تمہیں اللہ کے نبی کی بات میں یقین نہیں ہے، خریدو، لوگ خریدو۔ دوسرا آیا اور اتفاق نہیں ہے میرے ساتھ واقعہ ایک ہی دن میں پیش ہے، 2 بار، مجھے اچھی طرح وہ دن یاد ہے۔ وہ آیا، اس نے دوائی بیچنی تھی،
اس نے کہا کہ یہ طاقت کی گولیاں ہیں، یہ پٹھوں کو طاقت دیتی ہیں، یہ جسم کو طاقت دیتی ہیں، یہ آدمی جو ہے بڑا ہوتا ہے اس کو جوان کر دیتی ہیں، فنا کر دیتی ہیں، اور ایک ایک دوائی میں 70 فائدے ہیں۔ عجیب ہے، یہاں ڈاکٹر مرے جا رہے ہیں ایک دوائی کے لیے ریسرچ کرنے کے لیے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر میں نے حدید ڈالا ہے، قرآن پاک کے اندر سورت حدید ہے، اس کے اندر حدید کا ذکر ہے۔ اب لوگوں کو کیا پتا حدید کس کو کہتے ہیں؟ حدید کہتے ہیں لوہے کو۔ اب وہ کہتا ہے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے، تو تم قرآن پہ یقین نہیں ہے، تو اس کو خرید لو۔ یہ کیا دلیلیں بنا رہے ہیں؟ ہر آدمی اپنی دلیل بنانے کے لیے بیٹھا ہے، قرآن سے تلاش کرتا ہے، وہ حدیث سے تلاش کرتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ محمد رسول اللہ کے دین کا پرچار کرے، وہ اس لیے کہ اس کی ذات سچی ہو جائے، اس کی بات جو کہہ رہا ہے وہ سچی ہو جائے، اسے محمد رسول اللہ کے دین سے کوئی لین دین نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے محمد رسول اللہ کے دین کو اپنایا ہے، اور اپنانے کے بعد ہم نے یہ اقرار کیا ہے کہ دین جو حکم دے گا۔ اب دیکھیں نا، ہمارے اوپر ہمیں کسی آدمی کے پیسے دینے ہوں، وہ آدمی ہمیں تنگ کرے تو ہم کیا کریں گے؟ رحم دلی کی حدیثیں ڈھونڈ کے لائیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا آسانی کرو جی، فلاں کرو جی، یہ رحم کرو۔ اگر وہی پیسے ہم نے لینے ہوں تو کیا کریں گے؟ پیسے دے کے موٹر سائیکل سے کھڑی کر، یہ نہیں جان دیں گے۔ وہ دین ہے جسے ہم اپنے مقصد کے لیے یوز کرتے ہیں، ہم اس لیے یوز نہیں کرتے، ہم اس لیے عمل نہیں کرتے کہ محمد رسول اللہ کے دین کا پرچار ہوگا، اللہ کا قرآن ہوگا، میں ثواب کی نیت سے یہ کام کر رہا ہوں، اس لیے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے پہلا مقصد اللہ کے قرآن کو ہم نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اپنے گھروں کے اندر خدا کی قسم کوئی آدمی یہ دعویٰ الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے، ورنہ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں ہر روز صبح اٹھ کے قرآن پاک کھولتا ہوں، میرے گھر میں قرآن پاک پڑھا ہے، اس کے اوپر مٹی اور دھول نہیں میں جمنے دیتا ہوں۔ یہ نہیں ہوتا۔ یہ آج کا دور ہے، ہم اسے کہتے ہیں، یہ صدی میں ہم آگے ہیں، اس دور میں ہم آگے ہیں کہ ہم نے گناہ کو اپنا لیا، نیکی کو چھوڑ دیا۔ جو ہمیں ہدایت دینے والی کتاب تھی، ہم نے اس سے ہدایت لینا چھوڑ دیا۔ جو طریقے محمد رسول اللہ کے تھے، جنت کی طرف لے کے جانے والے تھے، ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ ہم اپنی منمانی میں اتر آئے۔ وہ تو لوگ اتنے تھے، مصیبتیں کاٹتے، تکلیفیں کاٹتے، بڑی بڑی آزمائشیں کاٹتے، لیکن کیا کہتے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم ایسے کیسے جنت میں داخل ہو جاؤ؟ پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں آئی جنہیں تنگیاں، تکلیفیں اور مصیبتوں آفتوں نے گھیر لیا، حتیٰ کہ رسول بھی کہنے لگا متى نصر اللہ، کب آئے گے؟ اتنی آزمائشیں آئی تو کائنات کے رب نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اپنانا قرآن کے لیے، قرآن کو تھا، ہم نے اپنا لیا موبائل کو، نیٹ کو، ہم نے اپنا لیا اپنی منمانی کو، دیکھا کے ساتھ ہم نے اپنا لیا۔ آج کل حلال روزی کون سی ہے؟ جسے پاکستان کا قانون حلال کہتا ہے، وہ حلال ہے باقی حرام۔ شوارمے والا مری مرغی بیچی جائے کوئی مسئلہ ہے، مرچ ڈالنے والا، مرچ بیچنے والا اس کے اندر بورا ڈالی جائے کوئی مسئلہ ہے، دودھ بیچنے والا کیمیکل ڈالی جائے کوئی مسئلہ ہے، حلال ہے، پسینہ کما، اپنا بہار ہے، کما رہا ہے، وہ محنت کر رہا ہے۔ اپنی محنت کا طریقہ، ہم محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، کماتے بھی حرام ہے، اس کے باوجود اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ اور اللہ کے قرآن دونوں چیزوں سے ہم نے ہدایت لینا چھوڑ دی۔ ہدایت کہاں سے آتی ہے؟ کاروبار کہاں سے آتے ہیں؟ ہم نیٹ سے سرچ کرتے ہیں کہ ہمیں کاروبار کون سا کرنا چاہیے، کس کام میں فائدہ ہے، کون سے طریقوں میں فائدہ ہے۔
ہمیں اس بات سے کوئی لین دین نہیں ہے کہ کتنی ہمیں اس کے اندر گڑبڑ کرنی پڑے گی، کرتے ہیں تو کر لیں گے۔ وہ الگ چیز ہے کہ محمد رسول اللہ نے فرما رکھا ہے من غش فلیس منا، جس نے دھوکے بازی کی، جس نے فراڈ کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ کوئی بات نہیں، وہ تو اللہ کے نبی فرما کے چلے گئے۔ لیکن آج ہم پاکستانی تو ہے نا میرے بھائیوں، اب بات کرنے کی یہ ہے، ٹائم تھوڑا ہے، کہ ہم وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے ظلم ہیں جو ہم کرتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں، جان بوجھ کے اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہم نے سب نے سن رکھا ہے محمد رسول اللہ شفاعت کریں گے، یقیناً کریں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے نصیب فرمائے، اپنی رحمت سے نصیب فرمائے۔ بے شک ہمارے عمل کم ہے، وہ کائنات کا رحمت کرے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں نیکی کے راستے کی طرف گامزن فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، بات کرنے کی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے اور کچھ لوگ ہوں گے، ایک گروہ ہوگا، ایک جماعت ہوگی جس کی طرف میرے پاک پیغمبر اشارہ کریں گے، یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اے اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں میری امت کے جنہوں نے قرآن پاک کو پتہ کچھ ڈال دیا۔ اللہ ان کو چھوڑنا تھا، اس دن کچھ کام نہیں آئے گا۔ کیا کام نہیں آئے گا؟ یبصرونہم یود المجرم لا یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جميعا ثم ینجی کلا انہا لظی۔ کائنات کے رب نے فرمایا یبصرونہم یود المجرم، کائنات کے رب نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، مجرم لوگ پھٹی آنکھوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور جب کیا ہوگا؟ وہ کہے گا ہائے کاش اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے۔ کیا کہے گا؟ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا دے۔ وصاحبتہ واخی، اور کہے گا اے اللہ میری بیگم کو بھی جہنم میں ڈال دے، میرے بھائی کو بھی جہنم میں ڈال دے۔ وفصیلتہ التی تؤوی، کہے گا اللہ یہ میرے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے اقربا ہیں، میرے قریب تر لوگ ہیں، انہوں نے مجھے پناہ دی تھی، یہ میرے ساتھ ساتھ رہے تھے، اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال۔ یہاں پر بس نہیں ہو، ومن فی الارض جميعا ثم ینجی، اے اللہ ساری کائنات کو جہنم میں ڈال دے، مجھے نجات دے دے، مجھے بخش۔ کون کہے گا؟ کون کہے گا؟ میں نے دنیا میں یہ نظارہ دیکھا ہے اور بہت کم لوگوں کو یہ نظر آتا ہے۔ کسی آدمی کو سانس کی پرابلم ہوگا نا، سانس کی پرابلم، اس کو اپنا بھائی اچھا نہیں لگتا جب سانس نہیں آ رہا، سانس کی پرابلم ہوگا، آپ اس کے قریب جائیں وہ کہتا ہے ہوا آنے دو، پیچھے ہٹ جاؤ، کچھ اچھا نہیں لگتا، سانس لینے دو کسی طریقے سے مجھے سانس آ جائے۔ ایک سانس کے لیے آدمی اتنا تڑپتا ہے، جب اللہ کی جہنم پہ نظر پڑے گی۔ کائنات کے رب نے فرمایا کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ یرون العذاب ان القوۃ للہ جميعا، جب وہ اللہ کے عذاب کی طرف دیکھیں گے تو ان کے فتقطعت بہم الاسباب، آپس کے تعلقات کٹ جائیں گے، رشتے ناطے کٹ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ آدمی کہے گا ہائے کاش دنیا ساری ایک پلڑے میں رکھ کے جہنم میں ڈال دی جائے، کہیں مجھے ایک آدمی کو اکیلے کو جنت میں ڈال دیا جائے۔ ہر گناہگار کی یہ خواہش، جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، ہر آدمی یہ خواہش کرے گا کہ کہیں مجھے بخش دے۔ یا لیتنی قرآن پاک بڑا بڑا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلان کو دوست نہ بنایا۔ تو میرے بھائیوں، کل قیامت کا دن ہوگا، میرے پاک پیغمبر، طبرانی شریف کی روایت ہے، میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ تشریف فرما ہے، جبریل امین آتے ہیں، رنگ جو ہے پھپ ہوا ہے، اڑا اڑا سا رنگ ہے، آدمی سمجھ جاتا ہے کہ اس کے چہرے سے کوئی ٹینشن پریشانی،
فرمایا جبریل کیا مسئلہ؟ کہا اللہ کے نبی کچھ نہیں، بس جہنم دیکھ کے آئے۔ کہا جبریل تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جہنم دیکھی ہے، تم تو اللہ کے مقرب فرشتے ہو، تمہیں کیا مسئلہ؟ جبریل علیہ السلام نے ایک بات کی، میرے پاک پیغمبر کے آنسو بھی جاری ہو گئے، جبریل کے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ وہ بات یہ تھی، کہا اللہ کے نبی، ابلیس جو تھا وہ بھی تو اللہ کا مقرب تھا، اتنی بات کر لی تھی، میرے پاک پیغمبر بھی زاروں کی دار رونے لگے، جبریل امین بھی زاروں کی دار رونے لگے، آنسو بہنے لگے، باپ بہتے بہتے گاڑی مبارک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کی طرف ہو جاتی ہے۔ آسمان کے رب نے آسمان کا ایک اور فرشتہ بھیجا، حکم دے کے وحی دے، وہ آیا، آسمان کا دروازہ کھلا، زمین پہ آیا، آگے جبریل امین سے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ تم دونوں خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، کائنات کے رب نے فرمایا ہے تم دونوں پہ میں نے اپنی نافرمانی حرام کر دی۔ تو تب میرے پاک پیغمبر جا کے خاموش ہوئے۔ حدیث لمبی ہے، میں نے چھوٹی کر کے بیان کی، اور تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جہنم کو دیکھا، پھر کیسی تھی، پھر کیسی تھی، پھر کیسی تھی، لیکن میں نے مختصر کر کے بیان کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیا میں عمل کی جگہ بنائی ہے، اگر ہم عمل ویسے کریں گے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، قرآن نے بتایا ہے، تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ ہمارا حال اسی جیسا ہے جیسے میں تیسری بار یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ سگریٹ پینے والے بندے کی طرح ہے کہ وہ آدمی ڈبی پہ پڑتا رہتا ہے کہ سگریٹ مضر صحت ہے، پھر بھی پیتا رہتا ہے۔ ہم بھی ویسے ہی ہو گئے ہیں کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں کہ قرآن پاک نے ہمیں حکم یہ دیا ہے اس گناہ سے بچ جاؤ، اس ظلم سے بچ جاؤ، اس گناہ سے بچ جاؤ، ہم بچتے نہیں ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور یہی ہمارا حال ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یہ ہدایت عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ اب بات ہے کہ ایسا آدمی جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی اللہ تعالیٰ سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا يَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ آدمی نیٹ چلانے والا، فیس بک چلانے والا، ٹویٹر وغیرہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے، وہ چلانے والا، وہ یہی سمجھتا ہے میں اپنی دنیا میں خوش ہوں۔ مولویوں کو مذاق کرتے ہیں، جو نماز پڑھتا ہے اس کو مذاق کرتے ہیں، تینوں کی پتا دنیا کا، مصیبتیں ڈالتے ہیں کی پتا، اسے کچھ پتا ہو نہ ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، خدا کی قسم اللہ کے سامنے جھک جائیے، اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر لیجئے، قرآن پاک کو اپنے لیے ہدایت سمجھ لیجئے، کبھی غور کیجئے، اپنے بچوں کو بٹھائیے، بیوی کو بٹھائیے، گھر والوں کو بٹھائیے، ایک آیت پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، ان کو سنائیے، اور یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے وہ کام کیا ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ تم میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کے پاس 2 لال اونٹنیاں ہوں؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی یہ تو ہر کوئی چاہتا ہے۔ آج کے دور میں ہم اسے اس دور کی تیز ترین سواری کے لیے لاؤ اور بڑی اچھی سمجھی جاتی ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ اس سے بھی اچھا ہے کہ تمہیں ہر روز نئی 2 گاڑیاں ملیں۔ آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ ہر روز تمہیں 2 نئی گاڑیاں ملیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو قرآن پاک کی 2 آیتوں کو سمجھ کر۔ آخری بات درج کرنے لگا اور بات ختم۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا الدنیا متاع، دنیا ساری کی ساری فائدہ و سامان، فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن فرمایا اس کا فائدہ اصل یہ ہے کہ جو آدمی دین سیکھے اور سکھا، باقی ساری دنیا بیکار۔ دین سیکھے، سکھائے اور اس پہ عمل کرے، صرف اسی چیز کا فائدہ ہونے والا ہے، باقی ساری دنیا بیکار ہے۔ اس کی اوقات جو ہے دنیا کی اوقات، پرسنالٹی کی اوقات، کالر اونچا کرنے کی اوقات، کاٹن ڈال کے اکڑ کے چلنے کی اوقات،
ساری دنیا کے مال و متاع کی اوقات میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک مچھر کے پر کی بھی نہیں ہے اللہ کے ہاں. کتنی نہیں ہے؟ مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے؟ ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں ہے. فرمایا اگر اتنی بھی ہوتی تو کائنات کا رب کبھی کسی کافر کو ایک چلو بھر پانی بھی نہ دیتا. اتنی بھی اوقات نہیں ہے دنیا کی اللہ کے. تو کس کی اوقات ہے؟ دین سیکھنا، سکھانا اور اس پہ عمل کرنا. تو آپ میں سے خود سے وعدہ کیجیے، مجھ سے چھوڑ دیجیے. خود سے وعدہ کیجیے آج کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ میں سے بڑے جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھ کے ایک آیت کا ترجمہ اپنے گھر والوں کو لازمی سنائیں. سمجھایا کریں گے بھائی، سمجھایا کریں گے. آپ کا یہ وعدہ سمجھے اللہ سے ہے. آپ کوشش کر کے دیکھیں، آپ کے دل کی زمین بھی انشاءاللہ بدلے گی، گھر والوں کی بھی بدلے گی. جو اولاد نافرمان ہے وہ فرما بردار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.